اب ہم آپ کو علم فقہ کے فوائد بتاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے طلبہ کرام کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں علم فقہ کو پڑھنے سے، جو ہماری درسیات میں جو کتابیں شامل ہیں ان کو پڑھنے میں غور نہیں دیتے۔ کہا کیا پڑھو ان کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے ہماری یہاں انوار شریعت لے لو یا قانون شریعت لے لو، بہار شریعت لے لو، اس طریقے کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس میں بالکل بھی ذرہ برابر توجہ نہیں دیتے ہیں ہمارے طلبہ کرام، بلکہ وہ توجہ دیتے ہیں شاعری میں، مقرر میں، نقابت میں۔ لیکن سب سے زیادہ ہم کو جو اہمیت دینا چاہیے کس میں؟ علم فقہ میں۔ کس میں؟ علم فقہ میں ہم کو سب سے زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے علم فقہ سیکھ لیا تو ہماری دنیا بھی سنبھل جائے گی اور آخرت بھی سنبھل جائے گی، اور یہی اس کی جو غرض و غایت ہے کہ سعادت دارین، دنیا و آخرت میں بھلائی۔ دنیا و آخرت میں بھلائی کیسے؟ دیکھو، جو مفتی ہوتا ہے تو وہ دنیا میں بھی خدمت خلق کرتا ہے، اور وہ خدمت خلق بھی کرتا ہے، خدمت دین بھی کرتا ہے۔ جو فقیہ ہوتا ہے وہ خدمت خلق بھی کرتا ہے اور خدمت دین بھی کرتا ہے۔ خدمت خلق کیسے؟ وہ لوگوں کو مسائل بتاتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے کہ ایسی نہیں، ادھر نہیں، ادھر چلو۔ تو یہ ہو گیا کیا؟ اور خدمت دین وہ تو آپ جانتے ہیں، قرآن اور حدیث سے وہ بحث کرتا ہے۔ مفتی جو ہوتا ہے قرآن سے اور حدیث سے بحث کرتا ہے۔ تو اب یہ ہے دنیا میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور آخرت میں تو ایسا ہے ایک عالم دین اپنے پورے خاندان کو بخشوا لے گا۔ نہیں سمجھے؟ ایک عالم دین کیا ہے؟ اپنے پورے خاندان کو بخشوا لے گا۔ یہ ہے علم۔ اور میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے سنی ہوگی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، پروردگار عالم جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں نے آپ کو قرآن سے بھی ثابت کر کے دکھایا تھا، یؤتی الحکمۃ من یشاء من یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو حکمت دیتا ہے اسے خیر کثیر دیتا ہے، اور حکمت نہیں لیتے ہیں مگر صرف عقل والے ہی۔ اور عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یہ بھی حدیث مبارکہ عالم فقیہ عالم کے بارے میں آئی ہے، یعنی ایک فقیہ عالم جو ہوتا ہے وہ 1000 عابدوں پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایک عابد صاحب بیچارے ایک امام صاحب کے پیچھے پوری زندگی نماز پڑھتے رہیں، اب کیا معلوم ان کی نماز قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتاتا ہوں، جتنے بھی یہ گاؤں میں ہوتے ہیں، ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی یہ گاؤں ہیں گرام، تو ان میں جتنے بھی یہ بوڑھے قسم کے ہوتے ہیں، بزرگ قسم کے، تو جب وہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز جیسی مسجد سے نکلتے نہیں ہیں، وہ اپنی نماز کو بیکار کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں ایسے، جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے سے پہلے ابھی مسجد سے نکلتے نہیں ہیں، اللہم انی اسألوک من فضلک، یہ پڑھ کے کیا ہے گھستے ہیں، نہیں نکلتے ہیں، بہرحال وہ ان کو جانے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی وہ مسجد سے نکلے نہیں ہیں، انہوں نے امام کی برائی کرنا شروع کر دی کہ امام صاحب نے مسجد میں آج نماز پڑھائی ہے، وہ غلط پڑھائی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ان کا پائجامہ تھوڑا سا اونچا تھا تو نماز ہوئی نہیں۔ یہ بزرگ لوگ کیا کہتے ہیں، نماز کیسے ہو گئی جب پائجامہ اونچا ہے؟ نہیں سمجھے؟ پائجامہ اونچا ہے، نماز کیسے ہو گئی؟ انہوں نے سنتیں چھوڑ دی، نماز کیسے ہو گئی؟ نہیں سمجھے؟ یہ مصلی پہ انہوں نے سمیٹا نہیں، نماز کیسے ہو گئی؟ آپ سمجھے؟ تو اس طریقے کے مسائل آپ کو درپیش آئیں گے، اور ایسے مسائل جہلہ اکرام ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی کسی بھی نہ ہی لائبریری میں وہ کتب میں وہ مسائل ملے،
اور نہ ہی آخرت میں جو عالم ہوں گے ان کے پاس ملیں گے، کہیں ان کا جواب نہیں ملے گا، ان کا جواب ہے لٹھ یا پھر جہالت۔ آپ سمجھ گئے؟ تو یہ ہے، آپ کو ہم نے بتا دی علم فقہ کی غرض اور غایت، علم فقہ کی غرض اور غایت۔ اب ہم آپ کو ساتھ ہی ساتھ میں علم فقہ کی مدون اول بھی بتا دیتے ہیں۔ مدون اول تو آپ سب جانتے ہیں، مدون اول علم فقہ کون ہے؟ علم فقہ مدون، اس کی بنیاد تو زمانہ رسالت ہی میں پڑ گئی تھی، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت علی، انہوں نے اصول فقہ کی اور علم فقہ کی بنیاد ڈال دی تھی۔ جس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر امیر المؤمنین خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ آپ اتنے مسائل جانتے تھے۔ آپ حضرت عائشہ خود مجتہدہ تھیں، وہ مسائل نکال لیتی تھیں قرآن سے۔ تو یہ بنیاد تو زمانہ رسالت ہی میں پڑ گئی تھی، لیکن باقاعدہ اصول اور قواعد منظر عام پر نہیں آئے تھے۔ تو وہ منظر عام پر کب آئے؟ وہ کام پروردگار عالم نے کس سے لیا؟ وہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا۔ کون ہیں؟ مدون اول امام اعظم ہیں۔ تو جو مسلک حنفی ہے، تو وہ مسلک حنفی صرف امام اعظم کا نہیں، بلکہ تینوں امام محمد، امام یوسف کو، تینوں کو ملا کر کے جو مسلک بنتا ہے وہ مسلک بنتا ہے مسلک حنفی۔ وہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ ان تینوں کو کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کیا بولتے ہیں، وہ آپ آگے پڑھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو فقہ حنفی کی جو بنیاد ڈالی، تو وہ کس کی بنیاد ڈالی؟ اصول فقہ کی بنیاد بھی امام اعظم نے ڈالی، اور اصول و قواعد بنائے، اور جو فقہ ہے اس کی بھی جو قواعد و قانون بنائے ہیں وہ امام اعظم اور ان کے تلامذہ نے بنائے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اکثر جو فتوے دیے ہیں، جو آپ نے اپنے مسائل کے اندر جو اپنے راہ کو چنا ہے، بہت ہی زیادہ آپ نے احتیاط سے کام لیا ہے۔ آپ نے درمیانی راہ کو اختیار کیا ہے۔ آپ نے درمیانی، یعنی وہ مسائل جو نہ ہی زیادہ سختی ہوں، جس میں زیادہ نہ ہی سخت ہوں اور نہ ہی زیادہ نرمی ہو۔ جس طریقے سے امام شافعی نے سب سے زیادہ سختی کس نے کی ہے؟ امام شافعی نے کی ہے۔ اور سب سے زیادہ نرمی کس نے کر لی؟ امام مالک نے بہت نرمی کری ہے۔ وہ آپ آگے پڑھیں گے کس نے سختی کی ہے اور کس نے کی ہے نرمی۔ لیکن کہیں کہیں آپ کے تلامذہ امام ابو یوسف، امام محمد، انہوں نے کہیں کہیں نرمی بھی، سختی بھی کی ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ آپ جو ہے امام محمد کے قول کو، امام یوسف کے قول کو اگر کہیں اختلاف ہو تو یہ سمجھ لیں کہ یہ فقہ حنفی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ مسلک حنفی ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟